بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ ماہ شعبان المعظم سایہ فگن ہے، اس مہینے کے اندر امت مسلمہ شروع سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اپنے مالک کی حقیقی کی بارگاہ میں اپنی اپنی بساط کے مطابق حاضر ہوتی ہے اور اپنے مالک کے حقیقوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ 4 راتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ خلاصہ حدیث ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقر عید کی جو رات ہوتی ہے، اس رات میں جو بندہ مالک سے مانگے مالک اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اس طرح دوسری فضیلت کی رات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی رات کو فرمایا کہ عید الفطر کی رات جو بندہ مانگے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ تیسرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی 15ویں رات کو ارشاد فرمایا۔ اور چوتھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عرفات یعنی 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی رات کو ارشاد فرمایا کہ اس میں جو بندہ مالک سے مانگے مالک اس کو عطا فرماتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم بھی ہے اور پوری دنیا جس وبا میں گرفتار ہے وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً ہر وبا سے نجات دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی وبا سے مصیبت سے نجات دینے والا نہیں ہے، اللہ ہی نجات دینے والا ہے۔ اور ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کے بارے میں کتب احادیث میں یہ روایات مل جاتی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات وہ رات ہے کہ جس میں سال بھر جتنے لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے یعنی فوت ہونا ہوتا ہے، اللہ ان کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ جتنے نئی ارواح نے انسانوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا ان کا فیصلہ بھی ارشاد فرما دیتا ہے۔ جتنے لوگوں نے جس طرح کی مرض میں گرفتار ہونا ہے یعنی جن پر جو مصیبت وبائیں آنی ہیں، اللہ ان کا فیصلہ بھی فرما دیتا ہے۔ اور اللہ نے جن مصیبتوں سے بلاؤں سے بیماریوں سے نجات دینی ہے، اللہ رب العالمین ان کا فیصلہ بھی فرما دیتا ہے۔ کس کو رزق کتنا دینا ہے، کس کو رزق کتنا نہیں دینا ہے، یعنی معاملات جو سال بھر کے محدثین نے لکھا ہے، اللہ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اس کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس میں اس کا اشارہ بھی فرمایا۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا کما حق ہو معنی اللہ رب العالمین جل وعلا جانتا ہے یا اس کی عطا سے اس کے پیارے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، اللہ کہتا میں نے روشن کتاب عطا کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، یہ برکت والی رات میں نازل ہوئی اور وہ رات ہے کون سی؟ فیہا یفرق
کل امر حکیم، کہ جس میں ہم ہر حکمت والے کام کو بانٹ دیتے ہیں۔ اس میں کثیر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رات سے مراد ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ ویسے تو ہر رات ہی عبادت کے لیے، مالک کو راضی کرنے کے لیے ہے، جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ملتا ہے کہ حضور ہر رات جاگتے، بیداری کرتے، شب بیداری کرتے، لیکن خصوصی اہتمام بھی ہوتا۔ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، میری اور آپ کی ماں، آپ فرماتی ہے میں اپنے بستر میں موجود تھی اور رات کو اٹھی تو میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ یہاں پر دو مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ میں تلاش کرتی کرتی قبرستان چلی گئی، ایک روایت ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر پایا، اور اس میں یہ بھی روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تم جانتی نہیں کون سی رات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ماہ شعبان کی 15ویں رات ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے فیصلے فرما دیتا ہے۔ تو ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والی ہے، یعنی پاکستان میں ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات جو ہے وہ 8 اپریل بروز بدھ ہوگا۔ مغرب کے بعد اس کا رات کا حکم شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔ مختلف روایات میں ملتا ہے ہمیں کہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور ندا کرتا ہے مجھ سے کوئی سوال نہیں۔ مختلف سوالوں کی ذکر آتا ہے کتب میں کہ جو سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں، پورا کر دوں۔ تو ایک وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جس کے اثرات پاکستان کے اندر بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں اور قوم خوف و ہراس کا شکار بھی ہو چکی ہے۔ تو اس وقت قوم کو چاہیے کہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی مل کر اپنے مالک کو راضی کریں اور مالک کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں کہ مالک تو ہی تو معافی دینے والا ہے نا، تیرا در چھوڑ کے کس در پہ جائیں گے، کون شفا دے گا۔ اس سے اپنے لیے بھی دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں، اور مالک کی ذات سے پر یقین ہے کہ جب اس سے دعا کریں گے پتہ نہیں وہ کس کے آنکھوں سے نکلا آنسو قبول کر لے، کس کا گڑ گڑانا اس کو پسند آ جائے اور وہ اس مصیبت سے دنیا کو نجات دے دے، اہل پاکستان کو، اہل اسلام کو نجات دے دے۔ اور اس سے مختلف علماء نے وظائف بھی لکھے، نوافل بھی لکھے۔ علماء نے لکھا کہ بعد نماز مغرب 6 رکعت نماز نفل 2 کر کے ادا کیے جائے، جس میں نجات آفات و بلیات کا ذکر بھی کتب میں ملتا ہے کہ نہیں مجھے آفات و بلیات سے نجات مل جائے۔ صاحب نزہت و مجالس نے اس کو نقل کیا۔ اسی طریقے سے اللہ مجھے غیروں کی محتاجی سے بھی محفوظ فرما لے، اللہ میری زندگی جو مجھے دے خیر و عافیت والی عطا فرما۔ اس میں علماء نے لکھا کہ ہر 2 رکعت کے بعد 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کر لی جائے، یا چند علماء نے لکھا کہ سورۃ اخلاص 25 مرتبہ، کسی نے 21 مرتبہ بھی لکھی کہ اس کی تلاوت کر لی جائے، اور 1 مرتبہ دعائے نصف الشعبان کی تلاوت کر لی جائے۔ یعنی ہر 2 گانے کے بعد سورۃ یاسین شریف یا سورۃ اخلاص شریف اور دعائے نصف الشعبان کی تلاوت کر لی جائے، اور بعد مالک کے حقیقی اس کے بارے میں گڑ گڑایا جائے، رویا جائے، اور اس سے حاجتیں اپنی منوانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کا اہتمام کے ساتھ نماز عشاء ادا کی جائے۔ ادا کے بعد جتنی ہو سکے نوافل کا اہتمام کرے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اہتمام کرے، تسبیح و تحلیل کا اہتمام کرے، ہو سکے صلاۃ و تسبیح بھی ادا کرے۔ رات کو ٹائم نکلے قبرستان میں زیارت قبور کی غرض سے جا کر ان کے لیے فاتح خوانی کا اہتمام بھی کرے۔ اس سارے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی، اور توبہ کے لیے آپ کو مراکز میں جانا پڑے گا، مساجد میں جانا پڑے گا۔ اور یہ آنے والی مقدس رات ہے، اس رات میں مالک کے دروازے رحمت کے کھلے ہیں، مالک سن لیتا ہے۔ تو اس لیے عوام اپنی سطح پر اہتمام کرے، حکومت اپنی سطح پر اہتمام کرے، اور پوری یہود و نصارہ کو بتا دیں کہ ہمارا یقین مالک کی حقیقی کے اوپر ہے، ہم مالک کو راضی کریں گے تو ہمیں اس سے نجات مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو
استغفار کے ساتھ ساتھ اپنی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔